نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے سماجی اصلاح کا گر۔ سماجی اصلاح کا گر۔ مولانا یوسف اصلاحی مرحوم تحریر کرتے ہیں، اختلافات، کشیدگی، نفرت، بیزاری، غیبت، الزام تراشی، سخت کلامی اور لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ چند انسان جب ساتھ رہتے بستے ہیں تو ان میں ٹکراؤ ہوتا ہی ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، انسانوں ہی کے درمیان رہتے ہیں اور ہر طرح کے گھریلو، خاندانی اور معاشرتی تعلقات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کسی سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں، کسی سے پڑوس کے روابط ہیں، کسی سے کاروبار اور لین دین کے معاملات ہیں۔ انہی تعلقات اور معاملات کا نام سماجی زندگی ہے۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں کچھ لوگ اگر آپ سے خلوص و محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ لوگ ناخوش اور بیزار بھی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے گھر، خاندان اور سماج کے سارے ہی لوگ آپ سے خوش اور مطمئن رہیں۔ باہمی اختلافات، کشیدگی، کشاکش اور لڑائی جھگڑے ہر خاندان اور ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور آپ بھی کسی خاندان اور سماج کے فرد ہیں۔ ہر انسان ایک طبعی اور اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہے۔ آپ بھی اس کمزوری کا شکار ہیں، اور یہی کمزوری سماج کے ان تمام فسادات کی جڑ ہے۔ ہر انسان اپنے حق لینے میں انتہائی حریص اور دوسرے کا حق دینے میں انتہائی بخیل ہے، اور یہی بخل اور حرص انسان کی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے جس سے سماج میں ہر طرح کی کشاکش، کشیدگی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی بہت سے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے استاد ہیں، کسی کے شاگرد ہیں، کسی کے چھوٹے اور کسی کے بڑے ہیں، اور ان رشتوں اور مرتبوں کے لحاظ سے کچھ حقوق دوسروں کے آپ پر ہیں اور کچھ حقوق آپ کے دوسروں پر ہیں۔ جو حقوق دوسروں کے آپ پر ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں، اور دوسروں پر آپ کے جو حقوق ہیں وہ ان کے فرائض ہیں۔ اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں تو کوتاہ اور بخیل ہے، لیکن حقوق کے مطالبے میں نہایت تیز اور حریص ہے۔ یہی حال مالی لین دین اور معاملات کا ہے۔ کسی سے کچھ آپ لیتے ہیں، کسی کو آپ کچھ دیتے ہیں، کسی سے آپ کچھ خریدتے ہیں اور کسی کے ہاتھ کچھ بیچتے ہیں۔ کوئی آپ کا مقروض ہے، کسی کے آپ مقروض ہیں، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی کے آپ ملازم ہیں، کسی سے آپ کا کچھ مطالبہ ہے، کسی کا آپ سے کچھ مطالبہ ہے، کوئی آپ کا حاجت مند ہے، کسی سے آپ کی ضرورت وابستہ ہے۔ ان سارے معاملات میں بھی انسان ہر مرحلے پر اسی اخلاقی کمزوری کا شکار رہتا ہے۔ اپنے لیے کچھ زیادہ اور دوسرے کے لیے کچھ کم، اسی پر یہ معاملات کی بنیاد رکھتا ہے۔ اپنا حق جتانے، سمجھانے اور وصول کرنے میں آپ نہایت ذہین، باریک بین، چرب زبان ہوتے ہیں، بار بار انصاف کی دہائی دیتے ہیں، اور ہر پہلو سے اپنے معاملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل فراہم کرنے میں زبردست ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے کا حق تسلیم کرنے میں آپ کی ذہنی و فکری قوتیں کچھ مزمحل ہو جاتی ہیں، اور آپ ذہین ہوتے ہوئے بھی کچھ غبی سے بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کا مقابل بھی پوری قوت سے اسی ذہن و فکر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بھی اپنا حق سمجھانے، دوسروں کو مطمئن کرنے اور اپنے کو حق بجانب ٹھہرانے میں زبان و بیان کی بہترین قوتیں کام میں لاتا ہے۔ پھر آپ کا مقابل بھی پوری قوت سے اسی ذہن و فکر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بھی اپنا حق سمجھانے،
دوسروں کو مطمئن کرنے اور اپنے کو حق بجانب ٹھہرانے میں زبان و بیان کی بہترین قوتیں کام میں لاتا ہے، ذہانت و بصیرت کے کمالات دکھاتا ہے۔ دونوں فریق اپنے لیے کچھ زیادہ اور دوسرے کے لیے کچھ کم حق وصول کرنے میں حرص اور حق دینے میں بخل کی کمزوری کا بری طرح شکار ہوتے ہیں۔ پھر ہر شخص جب اپنے معاملے پر غور کرتا ہے تو اس کی نظر، اس کی فکر، اس کی زبان، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کا دل، اس کا دماغ، ہر چیز اس کو بحق جانب ثابت کرنے میں اس کے ساتھ بہترین تعاون کرتے ہیں، اور وہ انصاف کا خون کرتے ہوئے بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ بہترین انصاف کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کا شعور خدائے علیم و خبیر اور حاضر و ناظر کے سامنے جواب دہی کا یقین اگر موجود ہو، مگر زندہ اور شعوری یقین میراث میں ملا ہوا بے جان یقین نہیں، تو آدمی اکثر و بیشتر اپنی اس کمزوری پر قابو پاتا رہتا ہے۔ پھر سن لیجئے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا شعور خدائے علیم و خبیر اور حاضر و ناظر کے سامنے جواب دہی کا یقین اگر موجود ہو، مگر زندہ اور شعوری یقین میراث میں ملا ہوا بے جان یقین نہیں، تو آدمی اکثر و بیشتر اپنی اس کمزوری پر قابو پاتا رہتا ہے۔ ایسا تو زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں ہوتا کہ آدمی کے اندر سے ایک کمزوری بالکل ناپید ہو جائے اور وہ اطمینان کی سانس لے کہ میں اس کمزوری سے بالکل ہی پاک ہو گیا۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کمزوریوں پر قابو پانا اور پاتے رہنا زندگی بھر کا کام ہے۔ یہ کام کسی وقت ختم نہیں ہوتا، کمزوریاں دب جاتی ہیں، مسلسل تربیت، توجہ اور کوشش سے دبی رہتی ہیں، لیکن بار بار سر اٹھاتی ہیں اور بار بار آدمی ان میں مبتلا ہوتا ہے، اور اچھا خاصا نیک، دیندار اور اخلاقی حیثیت سے قابل اعتماد شخص بھی معاملات میں کبھی کبھی اس کمزوری سے شکست کھاتا نظر آتا ہے۔ اسے توجہ دلائی جائے تو کبھی کبھی وہ اعتراف بھی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اور یہی ایک بندے کا اخلاقی کمال ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل اللہ کے حضور حاضری کے یقین سے محروم ہیں، یا ان کا یہ یقین بے جان ہو گیا ہے، ان کو یہ اخلاقی کمزوری اس قدر سنگ دل، بے رحم، ظالم اور بے حس بنا دیتی ہے کہ جنگلی درندوں سے بھی ان کی صفاکی اور درندگی بڑھ جاتی ہے۔ سماج میں ایسے کردار آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں۔ مسٹر زیڈ ایک مل کے مینیجر ہیں، بڑے ذہین اور تیز آدمی ہیں۔ ان کو اپنے مل مالک سے یہ شکایت ہے کہ وہ ان کی بہترین صلاحیتوں اور جان فشانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ ان کو صرف 2000 ماہانہ تنخواہ دے رہا ہے، جبکہ یہ مینیجر صاحب ہزاروں روپیہ ماہانہ مل مالک کو کما کر دے رہے ہیں۔ مینیجر صاحب نہایت پابندی سے جم کر 5 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں۔ مل سے انہیں دلچسپی تو کیوں ہوتی، البتہ اپنی ڈیوٹی نہایت ذمہ داری سے پوری کرتے ہیں۔ کئی بار انہوں نے مل مالک کو توجہ بھی دلائی، مگر اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2000 بھی کچھ زیادہ ہی ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مینیجر صاحب کچھ کم کے لیے تیار ہیں۔ یہ جملہ سن کر مینیجر کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگتا ہے اور نفرت و انتقام کی آگ دل میں بھڑکنے لگتی ہے۔ مینیجر صاحب کے ہاں کلو ملازم ہے، 15 سال سے ان کی خدمت کر رہا ہے، 24 گھنٹے ان کی خدمت کرتا رہتا ہے، رات ہو یا دن اس کو کسی کام سے عذر نہیں۔ پرسوں وہ پریشان حال گھبرایا ہوا آیا۔ مینیجر صاحب اپنے دوست احباب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے مل مالک کی ظلم و زیادتی، سنگ دلی، بے رحمی اور بخل و زرپرستی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کلو آتے ہی مینیجر کے پاؤں پر گر پڑا اور سسک کر رونے لگا۔ مینیجر صاحب نے کلو کو اٹھایا، واقعہ پوچھا۔ کلو نے رو رو کر اپنے 15 سالہ مالک کو اپنی بپتا سنائی۔ حضور، میری بیوی اسپتال میں ہے، اس کا آخری وقت ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور ان 5 معصوم بچوں پر رحم کھائیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے خون کی 2 بوتلیں چڑھیں گی، نہیں تو مر جائے گی۔ حضور مجھے صرف 2 بوتلوں کے پیسے چاہیے، میں ہمیشہ آپ کے بچوں کو دعا دوں گا۔ مینیجر صاحب کے ماتھے پر شکنیں ابھرائیں، تیوری چڑھا کر بولے، کیا میرے پاس پیسے برس رہے ہیں؟ اس مہینے کی پوری تنخواہ پیشگی لے چکا ہے اور پھر منہ کھلا ہوا ہے۔ حضور وہ مر جائے گی، چند منٹ کی مہمان ہے، اللہ آپ کو غیب سے دے گا۔ حضور میرے معصوموں پر ترس کھائیے۔
حضور مجھے اور کون دے گا؟ کلو نے نہایت عاجزی سے روندھی آواز میں کہا، تو کیا میں نے تیرا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ جا، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور کلو روتا بلکتا دکھے دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اب مینیجر صاحب نے اپنے یار دوستوں سے کہا، نوکر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے ان کے ہر کام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ پچھلے مہینے اس کی بیوی بیمار ہے، پورے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے چکا ہے، میں اسے اب تک 70 روپے دے رہا تھا، پچھلے مہینے سے 75 دے رہا ہوں، اب بتاؤ اور کیا کروں؟ میں نے ترس کھا کر پورے مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دی، اور ابھی تو مہینے میں بھی 3 دن باقی ہیں کہ اب یہ دکھڑا لے کر آ گیا۔ پاپا راجا کی کار سے ایک لڑکا کچل گیا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ مینیجر صاحب کے بڑے لڑکے پپو نے آ کر تشویشناک خبر سنائی۔ مینیجر صاحب ہڑبڑا کر کھڑے ہوئے اور زور سے چیخے، کہاں ہے راجا بیٹا؟ پاپا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، راجا وہیں کار کے پاس ہے، بچہ ایک غریب آدمی کا ہے، 500 بھی اسے دے دیے جائیں تو خوش ہو جائے گا، البتہ پولیس کو 1000-2000 دینا پڑیں گے۔ مینیجر صاحب نے ذرا اطمینان کی سانس لی اور بولے، تو پھر روپیہ لے جاؤ اور معاملہ رفع دفع کراؤ۔ اور مینیجر صاحب نے اسی وقت 2500 کے نوٹ گن کر پپو کو دے دیے۔ مل مالک کو سنگ دل، بے رحم اور مطلب پرست کہنے والے مینیجر صاحب سے کوئی پوچھے، آخر آپ کو ان القاب سے کیوں نہ یاد کیا جائے؟ مگر مینیجر یہ سب کچھ کرتے بھی مطمئن ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ اپنے سماج پر ناقدانہ نظر ڈالیے تو آپ کو ایسے کردار ہزاروں نظر آئیں گے۔ دراصل اللہ کے حضور جواب دہی کے یقین سے جب آدمی محروم ہوتا ہے، یا یہ یقین مزمحل ہو کر بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے، تو آدمی کی یہ اخلاقی کمزوری ایسا ہی بھیانک روپ اختیار کر لیتی ہے، اور یہ انسان سماج جرندوں کے جنگل سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ فطری کمزوری ہر انسان میں موجود ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کمزوری سے محفوظ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ، وحدت آدم کا تصور اور آخرت کی جواب دہی کا یقین اس کمزوری پر قابو پانے کی بہترین قوت اور شعور آدمی میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس قوت و شعور کو بیدار رکھیں، اس سے کام لیتے رہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس خام خیالی میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ اپنا حق لینے میں حرص اور دوسرے کا حق دینے میں بخل کی کمزوری سے محفوظ ہیں۔ بے شک عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور وحدت آدم کا تصور اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے انتہائی کارگر ہتھیار ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، جو میرا رب ہے، مجھ جیسے سارے انسانوں کا رب ہے، اسے اپنے سارے بندوں سے یکساں پیار ہے، اور اسی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جو یہ شعور بھی رکھتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان دکھ درد کا یکساں احساس رکھتے ہیں اور خوشی و غم کے یکساں جذبات رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا لینے کے لیے بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ مگر صرف مسلح ہونے پر قناعت اور فخر کرنا ہرگز کافی نہیں۔ وہ سپاہی میدان میں کبھی فتح نہیں پا سکتا جو اپنے بہترین ہتھیاروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے اور فخر کرتا رہے۔ میدان میں تو فتح اسی سپاہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے ہتھیاروں سے کام لیتا ہے، اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتا ہے، گر کر اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے، اور یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ آخری سانس تک وہ ان ہتھیاروں سے کام لیتا رہے گا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر اور خاندان میں کوئی کشاکش ہو رہی ہے، آپ کے عزیز اور رشتہ دار آپ سے روٹھ رہے ہیں، آپ کے ملازمین کو آپ سے شکایت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ فوراً چوکنے ہو جائیں اور ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کی فطرت کمزوری نے کوئی گل تو نہیں کھلایا ہے۔ ہر موقع پر اپنے کو بے قصور سمجھنے اور دوسرے کے قصوروں کو تش تش بام کرنے کی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی ہمیشہ فساد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ جس کمزوری کو دوسروں میں محسوس کر کے آپ کڑتے اور افسوس کرتے ہیں، کسی بحث اور حجت کے بغیر مان لیجئے کہ وہی کمزوری آپ میں بھی موجود ہے۔ اور اصلاح کی کامیاب ترین اور بہترین گر یہ ہے کہ آپ دوسروں پر افسوس کرنے، ان کے ساتھ خیر خواہی جتانے سے پہلے اپنے اوپر افسوس کریں اور اپنے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے کریں، جس پر آپ کو دوسروں کے وجود سے کہیں زیادہ قابو حاصل ہے۔
وما علینا الا البلاغ۔